السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: البادی بالسلام بریء من الکبر، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم حاضرین، قرآن مجید کی سورہ نور کی 31ویں آیت، جس کا تذکرہ میں نے پچھلے جمعہ آپ حضرات کے سامنے کیا تھا، اس آیت شریفہ میں اللہ تبارک و تعالی نے شروع میں معاشرے کے اندر جو دعوتیں ہوتی ہیں اس سلسلے میں کچھ احکامات دیے، اور آیت شریفہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی کے گھروں میں جاؤ، اپنے گھر میں داخل ہو یا دوسروں کے گھروں میں جاؤ، تو سب سے پہلے اہل خانہ کو سلام کرو. یہ سلام تحیۃ من عند اللہ، اللہ کی طرف سے یہ ہدیہ ہے، تحفہ ہے. ایسا تحفہ ہے کہ جو مبارکتاً طیبہ، برکت والا بھی ہے، بہت پاکیزہ بھی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی طرح ہم اپنی آیتوں کو، احکامات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ تم اچھی طرح سمجھ سکو. حضرات، یہ سلام کرنے کی جو بات ہے، اس سے پہلے بھی آپ حضرات نے سماعت کیا ہوگا. میں نے عرض کیا ہے کہ ہر قوم کے اندر جب دو آدمی آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو اپنی بات کرنے سے پہلے کچھ نہ کچھ شروع میں ایک دوسرے سے ملاقات کے موقع پر کرتے ہیں. اسلام میں بھی ہے، غیر مسلموں میں بھی ہے، اور آج کل تو مسلمانوں میں دیکھا دیکھی معاشرے کے اندر انگریزوں کا طریقہ بہت زیادہ رائج ہے کہ صبح کا سلام الگ، دوپہر کا الگ، شام کا الگ. اسلام آنے سے پہلے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس عرب کے معاشرے میں تشریف لاتے ہیں، وہاں بھی لوگوں میں آپس میں ایک دوسرے سے جب ملاقات کرتے تھے تو ایک دوسرے کو وقت ملاقات دعائیں دیتے تھے. مثال کے طور پر انعم اللہ بکا صباحا، اللہ تمہاری صبح اچھی کرے، یا نعیم صباحا، یا حیاک اللہ، اللہ تجھے زندہ رکھے. ایسے الفاظ عرب اپنے آپس میں ملاقات کے وقت میں کہا کرتے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے جاہلیت کی بہت سی باتوں کو بدلا، تو اس میں سے ملاقات کے وقت میں کیا کہنا چاہیے اس کو بھی بدلا، اور ارشاد فرمایا کہ جب تم آپس میں ملاقات کرو تو السلام علیکم کہا کرو، اس لیے کہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا السلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے تم سب کو عطا کیا ہے۔ جب یہ بندے مومن آپس میں ملتے ہیں تو السلام علیکم کہتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ علامہ ابن عربی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب مسلمان ایک دوسرے کو السلام علیکم کہتا ہے تو انت آمن منی، کہ تم میرے طرف سے امن میں ہے، میری طرف سے تجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ یہ گویا وعدہ کر دیتا ہے مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملاقات کرتا ہے، گویا اس حدیث کی طرف اشارہ ہے جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان و ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں۔ اس حدیث کی طرف گویا اشارہ کر دیتا ہے کہ آپ میری طرف سے ہر حالت میں امن میں ہیں، اس لیے کہ میں آپ کو السلام علیکم کہہ رہا ہوں، اور السلام کیا ہے؟ اللہ کا نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اس سلام کو اتارا ہے زمین پر، مسلمانوں آپس میں جب ایک دوسرے سے ملاقات کرو تو السلام علیکم کے الفاظ کہا کرو، اس لیے کہ جب کوئی مسلمان کسی جگہ جاتا ہے، 8-10 مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں جا کر وہ السلام علیکم کہتا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ مسلمان السلام کہتا ہے تو اللہ کی نظر میں اس مسلمان کی فضیلت بڑھ جاتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسے ہی اس نے السلام کہا، وہاں بیٹھے ہوئے سارے مسلمانوں کو اس نے اللہ کی یاد دلا دی، اس لیے کہ نام اللہ کا ہے۔ اور جب وہ مسلمان وعلیکم السلام کہہ کے جواب میں اللہ کا نام بولتے ہیں تو سب کی زبانوں پہ اللہ کا نام آ گیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اہل مجلس جواب نہ دیں تو اس مجلس والوں سے بہتر اس سلام کا جواب دیتے ہیں، یعنی فرشتے اس کا جواب دیتے ہیں۔ 10 آدمی بیٹھے ہیں، ایک آدمی بھی اگر جواب دے دے تو سب کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن ہر مسلمان کے پیچھے ایک فرشتہ اللہ مقرر کرتے ہیں کہ جو جواب دے گا سلام کرنے والے۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ السلام علیکم کہنا اصل میں بہت بڑی عبادت ہے، اور آج ہمارے معاشرے کے اندر مسلمانوں نے اس کو ویسی ہی ایک رسم سمجھ رکھا ہے۔ نہیں، اس کو عبادت کے طور پر انجام دو۔ السلام علیکم کہتے ہوئے نیت کرو کہ یہ الفاظ مبارک ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، جب میں اپنی زبان سے کہوں گا تو وہ الفاظ میری زبان سے نکل رہے ہیں جو امام الانبیاء کی زبان سے نکلے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا البادی بالسلام بریء من الکبر، جو سلام میں ابتدا کرے اس کے لیے گواہی ہے کہ وہ تکبر والا انسان نہیں ہے۔ دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا ان اول الناس عند اللہ تعالی ابدأهم بالسلام، اللہ کے نزدیک افضل مسلمان وہ ہے جو سلام میں ابتدا کرتا ہے۔ بڑوں کا انتظار کرنا کہ چھوٹے مجھے سلام کریں، یہ نہیں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ مدینہ پاک کی گلیوں میں ہم کھیل رہے ہوتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو ہم سلام کرنے کی ابھی سوچ ہی رہے ہوتے کہ دور سے ہی اللہ کے رسول ہمیں سلام کر دیتے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عمل کر کے بتا دی۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، ان میں روح پھونکی، تو حضرت آدم علیہ السلام کو جب جان آ گئی تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی،
اور بطور الہام کے حضرت آدم علیہ السلام کی زبان سے الحمدللہ نکلا. چھینک آتی ہے الحمدللہ کہنا چاہیے. ان کی زبان سے خود بخود اللہ نے نکلوایا الحمدللہ، اور اللہ نے اس کا جواب دیا یرحمک اللہ. حکم یہی ہے کہ کوئی مسلمان چھینکتا ہے الحمدللہ کہتا ہے تو جواب میں یرحمک اللہ کہو. حق ہے مسلمان کا کہ چھینکنے والے کا جواب دینا چاہیے. تو اللہ نے یرحمک اللہ کہا، معلوم ہو گیا چھینکنے والا کیا کہنا چاہیے، جواب میں دوسرا مسلمان کیا کہے اللہ نے خود سکھا دیا. آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آدم جاؤ، وہ جو فرشتوں کی جماعت بیٹھی ہے انہیں السلام علیکم کہو، اور وہ جو جواب دیں اسے اچھی طرح سنو. آدم علیہ السلام تشریف لے گئے اور السلام علیکم کہا تو سارے فرشتوں کی لاتعداد کروڑوں فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم یہ جو سلام اور سلام کا جواب ہے تمہاری اولاد کے لیے اور خصوصاً امت مسلمہ علی صاحبہا الصلاۃ والتسلیم کے لیے ہماری طرف سے بہت بڑا ہدیہ اور تحفہ ہے جو ہم تمہیں دے رہے ہیں. اسی لیے قرآن مجید میں ایک دوسری آیت شریفہ بھی ہے جس میں سلام کا تذکرہ ہے. وَإِذَا حَيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. اوپر سے سفارش کا تذکرہ ہے کہ اچھی سفارش کرو گے تو ثواب ملے گا، بری سفارش کرو گے تو اس کا گناہ تم کو ہوگا. اور آگے اللہ نے سلام کا تذکرہ کیا ہے. کہ اگر تمہیں کوئی آدمی سلام کرے تو کم از کم اس نے جن الفاظ سے سلام کیا اس کا جواب دو. اور دوہا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا تو اتنا ہی جواب دو السلام علیکم وعلیکم السلام، یا اس سے بہتر جواب دو کہ کچھ الفاظ بڑھا کر جواب دینا چاہیے. اس آیت شریفہ کی تفسیر میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہی جواب یا اس سے اچھا جواب کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ کے صحابہ بھی بیٹھے تھے. ایک صاحب تشریف لائے، انہوں نے کہا السلام علیکم، آپ نے جواب دیا وعلیکم السلام، اور فرمایا کہ 10 نیکیاں واجب ہو گئیں. دوسرے صحابی آئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا تو فرمایا 20 نیکیاں ہو گئیں. تیسرے صحابی آئے، انہوں نے رحمۃ اللہ کے بعد وہ برکاتہ کے الفاظ بھی بڑھائے، فرمایا کہ 30 نیکیاں، 10 نیکیاں بڑھ گئیں. وہ برکاتہ کے بعد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر کی، فرمایا کہ سلام برکت کے اوپر ختم ہے. ان السلام قد انتہا الی البرکہ، وہ برکاتہ کے بعد وہ مغفرتہ و فلاں اور فلاں یہ الفاظ حدیث میں نہیں ہیں، اچھی طرح نوٹ کر کے رکھیں. برکت پر سلام کی دعا ختم ہے. سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکت، بس یہاں سلام ختم ہے، اس سے زیادہ نہیں. ایک تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ سلام میں سبقت کریں. سلام کرنا سنت مؤکدہ ہے، لیکن سلام کا جواب دینا واجب ہے. لیکن دوسری طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مسلمانوں کو اصول بتائے کہ معاشرے کے اندر مسلمان سلام میں پہل کون کرنا ہے. ایک حدیث میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی بیٹھا ہوا ہے، ایک آدمی جا رہا ہے تو چلنے والے کو، جانے والے کو بیٹھے ہوئوں پر سلام کرنا چاہیے. اسی طرح یسلم الصغیر علی الکبیر، چھوٹوں کو چاہیے کہ بڑوں کو سلام کرے، لیکن بڑوں کو انتظار نہیں کرنا. اس حدیث کی بنا پر حدیث میں حضور نے وہ بھی کہہ دیا سلام میں پہل کرنے والا اللہ کے نزدیک افضل ہے. اور یہ وہ تو فضیلت ہے، یہ حکم ہے کہ چھوٹوں کو چاہیے کہ بڑوں کو سلام میں پہل کرے.
اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یسلم الراکب علی الماشی، ایک آدمی سوار، گھوڑے پہ سوار، اونٹ پہ سوار، کار میں سوار جا رہا ہے، اسے چاہیے کہ وہ جو آدمی چل کر جا رہا ہے اسے سلام کرے، چھوٹی جماعت ہے بڑی جماعت والوں کو سلام کرے۔ یہ اصول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور آج کل ایک بیماری ہے، آپ حضرات نے نوٹ کیا ہوگا، ایسی بیماریاں معاشرے میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایک صاحب تشریف لائے، سلام کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ سلام زبان سے کرنا چاہیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دوسروں کو جواب دینا چاہیے۔ ہاتھ اٹھا کے سلام کیا، ہاتھ سے اشارہ، یا ایک آدمی نے سلام کہا، دوسرے آدمی نے اس کے جواب میں منڈی ہلا دیا، سر ہلا دیا۔ ایک صورت یہ بھی ہے کہ ایک آدمی سلام کرتا ہے، دوسرا آدمی انگلیوں سے اشارہ کرتا ہے، ایسے جیسے کہ آج کل انگریز لوگ ہائے ہائے کرتے، اس طرح کی ہائے ہائے مسلمانوں میں آ گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، لیس منا، وہ میری امت میں شامل نہیں، جو من تشبہ لغیرنا، جو غیروں سے مشابہت پیدا کرے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہودیوں سے، عیسائیوں سے مشابہت پیدا مت کرو۔ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یسلم الیہود بالاشارۃ بالاصابع، یہودیوں کا سلام انگلیوں سے اشارہ کر کے ہوتا ہے۔ آپ حضرات نے بھی سنا، میں نے کہا بار بار دہرانا اچھا نہیں ہے۔ انگلیوں سے اشارہ کر کے سلام کرتے ہیں یہودی، ان سے مشابہت مت پیدا کرو۔ اور فرمایا وَيُسَلِّمُ النَّصَارَى بِالْإِشَارَةِ بِالْكَفِّ، اور نصارہ کا سلام جو ہے وہ ہتھیلی کے ذریعے سے ہوتا ہے کہ اس طرح اٹھا کے ہاتھ پر اشارہ کرے۔ تو یہ ہاتھ سے اشارہ، انگلیوں سے اشارے کا سلام، یہ زبان ہلائے بغیر صرف صرف کا حرف ہلا دینا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیروں سے مشابہت کے طریقے ہیں، یہ نہیں ہے طریقہ سلام کرنے۔ مسلمان زبان ہلائے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے الفاظ اللہ کا نام اپنی زبان سے استعمال کرے، ہاں اپنی زبان سے کہے، اپنی زبان سے، اس لیے کہ دعا ہاتھوں سے، اشارے سے، سر کے ہلانے سے نہیں ہوتی، بلکہ اب مسلمان اپنی زبان سے ہلا کر دعا دینا چاہیے، یہی صحیح طریقہ ہے۔ ہاں البتہ ایک آدمی بہت دور ہے، اتنی دور ہے کہ آپ کی آواز سلام کی اس کو نہیں پہنچتی، یہ وہ اگر جواب دے تو اس کا جواب آپ کے کانوں تک نہیں پہنچتا ہے، تو اس صورت میں ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ سلام تو زبان سے کرے اور ہاتھ اٹھا کر اشارہ کر دیں، السلام علیکم، اس طرح ہاتھ اٹھا کے اشارہ کر دیں کہ میں نے اپنی زبان سے سلام کہا ہے، ہاتھ سے اشارہ ہے، آپ بھی اپنی زبان سے سلام کہیے۔ دور سے مسلمان وہ بھی ہاتھ اٹھا کے اشارہ کر دے کہ میں نے بھی اپنی زبان سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دیا۔ اس طرح کا ہاتھ سے اشارہ اسی صورت میں جائز ہے، درست ہے، جبکہ مسلمان ایک دوسرے سے بعید ہوں، دور دور ہوں، اور ہاتھ سے اشارہ کر کے یہ کہہ دیں، جتا دیں کہ ہم نے اپنی زبان سے سلام کر دیا ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گویا ارشاد فرما دیا کہ دعا اپنی زبان سے ہی دینی چاہیے، دعا ہاتھوں سے یا سر سے یا انگلیوں سے، کف سے دینا، ہاتھ کے ہتھیلی سے دینا، یہ غیر مسلموں کا طور طریقہ ہے۔ اور پھر یہ سر کو جھکا کے سلام کرنا، یا سینے پہ ہاتھ رکھ کے سلام کرنا، ہم لوگوں نے مصر میں دیکھا، جارڈن میں، جو مسلمان ہیں، عرب ہیں، سینے پہ ہاتھ رکھ کے سلام کرنا، عیسائیوں کا طریقہ ہے، غلط ہے، صحیح نہیں۔ یہ طریقے سب عیسائیوں اور یہودیوں کے طریقے ہیں۔
آج سے 1400 سال پہلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ غیروں سے مشابہت مت پیدا کرو، جو میں طریقہ سکھایا اسی طریقے کو کہو، الفاظ بدلنے کی اجازت نہیں ہے، یاد رکھو۔ ایک صحابی ہیں حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ پہلی مرتبہ جب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو حضور بیٹھے تھے، صحابہ بیٹھے، بس مجلس تھی، ایسا تو کوئی طریقہ نہیں تھا رسول اللہ کا کہ کوئی بڑا گدا ہو، مسند ہو، اس پہ آپ بیٹھے ہوں، آتے ہی معلوم ہو جائے کہ آپ اللہ کے رسول، ایسا نہیں تھا۔ بالکل تواضع کے ساتھ سیدھی سادے انداز سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد نبوی میں بیٹھتے تھے، صحابہ کے درمیان بیٹھے۔ لیکن جابر فرماتے ہیں بن سلیم رضی اللہ عنہ کہ میں آیا تو دیکھتے ہی محسوس کر لیا کہ کوئی ایک صاحب ہیں جن کی طرف سب کی توجہ ہے۔ میں نے پوچھا یہ صاحب کون ہیں؟ ایک صاحب میرے جو بازو بیٹھے تھے انہوں نے کہا تم نہیں جانتے یہ رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بتا دیا۔ تو حضرت جابر بن سلیم کہتے ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سامنے آیا اور آ کر میں نے کہا علیک السلام یا رسول اللہ، سمجھ میں آتا ہے؟ علیک السلام یا رسول اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں علیک السلام غلط ہے، نہیں کہنا چاہیے۔ علیک السلام مردوں کو کرتے ہیں، زندوں کا سلام ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی کہ لفظ بدلا، علیک السلام میں السلام کا لفظ ہے، پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں نے اپنی زبان سے جو سکھایا ہے وہی بولنا چاہیے، بدل کر استعمال کرنے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں۔ علیک السلام مت کہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ میں نے جو الفاظ سکھائے وہ الفاظ استعمال کرو۔ اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بہت سے لوگوں کو یہ ذہن میں آتا ہے کہ سلام کرنے کے بعد جو مصافحہ کرتے ہیں، یہ مصافحہ کیا اسلام میں ہے یا نہیں؟ ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نماز پڑھتے ہیں جمعہ کی، اور جمعہ پڑھتے آپ چلے جاتے ہیں، کبھی کسی سے مصافحہ نہیں کرتے، ملاقات نہیں کرتے، کیا بات ہے؟ میں نے کہا آپ کتنے سال سے آ رہے ہیں؟ میں 2-3 سال سے آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ میں نے کہا میں تو 25 سال سے ہوں، 25 سال پہلے جب میں نماز پڑھاتا تھا تو سارے ہی مصلیوں سے مصافحہ کر کے اندر جاتا تھا، لیکن جب ڈاکٹر نے منع کیا کہ آپ کو انفیکشن ہوتا ہے تو آپ ملاقات مت کیجئے اتنے لوگوں سے، طبیعت کو کچھ بچائیے، تو میں نے مصافحہ بند کیا۔ حکم کیا ہے؟ مشہور و معروف صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان کی ایک حدیث ہے، اس حدیث کو آپ حضرات بڑی توجہ سے سن کے رکھیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جو 10 سال تک رسول اللہ کی خدمت کرتے، چھوٹے بچے تھے، ان کی ماں نے لا کے حضور کی خدمت میں چھوڑ دیا، کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے لیے وقف ہے، آپ اس سے خدمت لیجئے، اپنے گھر میں اپنا بچہ سمجھ کر رکھیں۔ تو حضرت انس 10 سال تک خدمت کرتے ہیں، وہ خود ہی کہتے ہیں کہ میں بالغ ہوا رسول اللہ کی خدمت کرتے کرتے، بڑی سعادت کی چیز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعائیں بھی دی تھیں، حضرت انس کے سر پہ رکھ کے حضرت اللہ کے رسول نے دعا دی، اللہ تیری عمر میں برکت دے، اللہ تیری مال میں برکت دے، اللہ تمہیں جنت میں داخل کرے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول کی دعاؤں کو قبول ہوتے ہوئے دیکھا کہ میں سب سے آخری صحابی ہوں جو دنیا میں مرا۔ 4 پشت ان کے ایسے ہیں کہ جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور بہت سے ایسے اللہ والے ہیں جنہوں نے حضرت انس کو دیکھ کر تابعی بنے، صحابی کو دیکھنے والے کو تابعی کہتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام اعمش، ایسے بڑے بڑے جو اکابر ہیں وہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں۔ 100 سال سے زیادہ جیے، عمر میں برکت ہوئی، بچے اتنے ہوئے، اللہ تمہاری اولاد نے بھی برکت دے۔ تو حضرت انس کے بچے اتنے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے بچوں کے بچوں کے بچوں کے بچے، میرے سامنے کئی 100 بچے اب میرے ہیں۔
اور مال میں تو اللہ نے اتنی برکت دی تھی کہ وادی کے وادی ان کے جانوروں سے بھرے ہوتے تھے، بکرے اور اونٹ وغیرہ بھرے ہوتے. تو خیر 10 سال انہوں نے خدمت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث تو یہ مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا بنیا، اے میرے بچے، اے میرے بیٹے، اذا دخلت بیتا فسلم علی اہلک، جب تم گھر میں داخل ہو تو اپنے گھر والوں کو سلام کرو. تکن برکتن علیک وعلی اہل بیتک، یہ سلام تمہارے گھر، تمہارے لیے بھی برکت ہوگا، تمہارے گھر والوں کے لیے بھی برکت ہوگا، گھر کے لیے بھی برکت ہوگا. بڑے لوگ میں عام طور پہ کہا کرتا ہوں میرے گھر میں گیا تو سلام کر کے جانے کی کیا ضرورت، میں جاؤں تو میری بیوی مجھے سلام کرے، میرے بچے مجھے سلام کریں. نہیں، غلط طریقہ ہے. گھر میں داخل ہو تو سلام کرو، بیوی کو سلام کرو، بچوں کو سلام کرو. گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، تالا کھول کے اندر جا رہے ہیں، قفل ہے. یہ دکان کھولتے ہیں آپ صبح میں، کوئی بھی نہیں ہوتا. علماء کرام نے لکھا ہے کہ خالی گھر میں جاؤ، گھر میں ہیں تو السلام علیکم کہو، جواب دینے والے جواب دیں. گھر میں کوئی بھی نہیں ہے تو گھر میں داخل ہو، جس گھر میں یا دکان میں کوئی نہیں ہے تو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کے الفاظ کہہ کر داخل ہو، برکت ہوگی آپ کے دکان میں. یاد رکھو، دروازہ کھولا، بسم اللہ پڑھ کے دکان کا دروازہ کھولا اور اندر جاتے جاتے، اندر تو کوئی بھی ہے نہیں، اپنے ہاتھ سے دکان کھولو، برکت ہوتی ہے. نوکروں کو مت بھیجو. عذر ہے الگ چیز ہے، عذر نہیں ہے تو اپنے ہاتھ سے دکان کھولو بسم اللہ کہہ کر، اور پھر اندر داخل ہو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کہہ کر جاؤ. دیکھو اس دن تجارت کیسے ہوتی ہے. ہم تو چیلنج سے کہتے ہیں، اللہ ہماری لاج رکھے. تو فرمایا کہ گھر میں جاؤ تو اپنے بیوی بچوں کو سلام کرو، چھوٹے بڑے السلام علیکم کہہ کے گھر میں داخل ہو. جب تک آدمی گھر سے باہر نہیں نکلتا اللہ کی سلامتی میں رہے گا. تو ایک تو یہ حدیث حضرت انس کی ہے. دوسری فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ کے بارے میں کہ اذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جب کوئی شخص آتا تھا تو صافحہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مصافحہ فرماتے تھے. اور آگے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی جب کسی سے مصافحہ کرتے تھے تو اپنا ہاتھ کھینچتے نہیں تھے جب تک کہ وہ آدمی خود اللہ کے رسول کا ہاتھ نہ چھوڑ دے. سمجھ میں آیا؟ ایک تو یہ کہ ہاتھ میں دیا فوراً کھینچ لیا. حتیٰ یکون الرجل الذی هو ینزع، اللہ کے نبی جب کسی سے مصافحہ کرتے تھے، آتا تھا تو مصافحہ فرماتے تھے اور اپنا ہاتھ اس وقت تک نہیں کھینچتے تھے جب تک کہ وہ آدمی خود اپنا ہاتھ نکال لے. ایک بات. دوسری بات یہ ارشاد فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو آدمی آپ سے ملنے کے لیے آتا تھا اپنا چہرہ اس وقت تک اس سے نہیں پھیرتے تھے جب تک کہ وہ خود نہ پھر جائے. تیسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں یہ ارشاد فرمائی حضرت انس نے کہ جب کسی مجلس میں اللہ کے رسول بیٹھتے تھے تو اپنے گھٹنوں کو دوسروں کے گھٹنے سے آگے نہیں فرماتے تھے، پیچھے رکھتے تھے. مطلب یہ ہے کہ کسی مجلس میں امتیازی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھنے کی کوشش نہیں کرتے تھے. حالانکہ امام الانبیاء ہیں، تواضع طبیعت میں اتنی ہے کہ اپنے آپ کو پیچھے رکھا کرتے تھے کہ مجلس میں میں بڑا ہوں تو سامنے بیٹھوں. یہ تین چیزیں بہت قابل غور ہیں کہ آدمی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو امام الانبیاء ہیں، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے، آپ مصافحہ کرتے ہیں، اپنے ہاتھ کو اس کے ہاتھ میں چھوڑے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ وہ مسلمان خود ہی چھوڑ دے تو آپ چھوڑتے ہیں. اور کسی سے ملاقات کرتے ہیں مصافحے کے موقع پر تو جب تک وہ مسلمان خود توجہ ہٹا نہیں لیتا، اپنی توجہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف رکھتے تھے. اتنے کاموں کے بوجھ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ایسا سلوک کرتے تھے تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ مسلمانوں کو کس طرح ہونا چاہیے. حدیث میں ہے
کہ جب کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان سے سلام کرنے کے بعد مصافحہ کرتا ہے تو اس کے ہاتھ سے گناہ جھڑتے ہیں، لیکن یہ دل کو پاک و صاف رکھ کے ملنا چاہیے۔ دل میں حسد بھر کے، بغض بھر کے سامنے مصافحہ کر رہا ہے، دل میں بول رہا ہے تجھے ایک نظر ایک دیکھ لیتا ہوں، تجھے ایک ہاتھ۔ اس میں گناہ نہیں جڑتے، گناہ بڑھتے ہیں۔ اپنے معاشرے کو اچھا بناؤ، سلامتی کی دعائیں دو، السلام علیکم۔ کسی مسلمان سے ملو تو خوش دلی کے ساتھ، دلوں کے اندر سے حسد و بغض کو دور کر کے ملو کہ اس 4 دن کی دنیا میں اس مسلمان کا برا چاہ کے میں کیا کروں۔ سمجھ لو کہ کسی مسلمان کا آپ نے برا چاہا، اس کی کروڑوں کی دولت آپ کے ہاتھ میں آ گئی، آپ خوش ہو گئے۔ جس مسلمان کا آپ نے برا چاہا وہ برباد ہو گیا، اس کی دولت آپ کو مل گئی، آپ کروڑ پتی ہو گئے، اس کے پیسے لے لیے، آپ کے سامنے وہ برباد ہو گیا۔ کیا حاصل آپ کو؟ 4 دن کے بعد آپ بھی تو مرنا ہے۔ اس کی دولت مل گئی تو آپ دنیا میں ہمیشہ رہیں گے؟ کوئی رہنے والا نہیں۔ جب اللہ کے رسول نہیں رہے تو تمہارا ہمارا کیا حساب ہے؟ اسی لیے مسلمان سے ملو تو پاک دلی کے ساتھ، صاف دلی کے ساتھ۔ جاتے جاتے مصافحہ کرتا چلا جاتا ہے اور جاتے جاتے شکایت کر کے جاتا ہے کہ جس آدمی سے ابھی میں ملا وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، آپ کا مصافحہ برباد گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مصافحہ کیا، مسلمان کی طرف متوجہ رہتے تھے۔ یہ مسلمان کے دل کو خوش کرنے والی بات ہے کہ اپنا چہرہ اس وقت تک نہیں پھیرا جب تک کہ وہ نہ پھیر لے۔ سمجھنے کی کوشش کرو کہ اللہ کے رسول کیا سکھانا اور کیا بتانا چاہتے۔ یہ مضمون تو ہم نے بارہا آپ سے کہا ہے، مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی دلوں کو صاف ستھرا رکھیں، پھر سلام کریں تو سلام کی دعا کا اثر خود پر بھی ہوگا، اس پر بھی ہوگا، پھر مصافحہ کریں تو اس کا اثر مجھ پر بھی ہوگا، اس پر بھی ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمارے اپنے معاشرے کے لیے یہ 2 چیزیں جو دی ہیں، سلام اور مصافحہ، یہ 2 دولتیں ایسی ہیں کہ مسلمان اس کے ذریعے سے سارے مسلمانوں کے اندر اپنے دلوں کے اندر جگہ بناتا چلا جا سکتا ہے۔ اب ہر مسلمان ایک سلام کر رہا ہے، اس طرف سے سلام آ رہا ہے۔ بعض لوگ ایک مسئلہ پوچھتے ہیں کہ میں نے کہا السلام علیکم، آپ نے بھی السلام علیکم کہہ دیا۔ بھئی سلام کا جواب وعلیکم السلام ہونا چاہیے۔ السلام علیکم، انہیں بھی السلام علیکم، دونوں پہ جواب واجب ہو گیا۔ میں نے السلام کہا تو آپ کو جواب دینا چاہیے، آپ نے جواب دینے کے بجائے السلام علیکم کہہ دیا تو مجھے جواب دینا واجب ہو گیا۔ اس لیے السلام کا جواب وعلیکم السلام دو۔ سلام کے مقابلے میں السلام کہہ دیا تو دونوں کو جواب دینا واجب ہو جائے۔ اور لوگ سلام کے جواب کے سلسلے میں عام طور پر خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ خاموشی صحیح نہیں ہے، یاد رکھ۔ جمعہ میں ہم آپ کو سلام کرتے ہیں، زور سے چیخ کے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ آہستہ جواب دیتے ہیں، ہمیں یقین ہے اس بات کا۔ لیکن اگر نہیں دیتے ہیں تو پکڑوں گا قیامت کے دن کہ ہم نے سلام کیا، آپ نے جواب نہیں دیا، ہے نا؟ میں نے پچھلے جمعہ کہا تھا کہ کسی کے کان میں کمزوری ہے، اگر وہ سن نہیں سکا ہے تو یہ بات الگ چیز ہے کہ کوئی مسلمان اگر سن کر بھی جواب آپ کے سلام کا نہ دے تو آپ اسے یہ مت کہو کہ اس نے میرے سلام کا سن کر بھی جواب نہیں دیا، یہ اچھا مسلمان نہیں، ایسا مت کہو۔ یہ گمان قائم کرو کہ شاید اس مسلمان نے میرے سلام کو سنا نہیں اس لیے جواب نہیں دیا، ورنہ یہ مسلمان تو اچھا مسلمان ہے۔ ظنوا بالمؤمنین خیرا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مسلمانوں کے ساتھ اچھا گمان قائم کرو، برا گمان کبھی مت قائم کرو۔ ہم نے بار بار مثال پیش کی ہے کہ ایک لڑکا ایک لڑکی جا رہے ہیں تو آپ یہ سوچیں دونوں گندے ہیں، یہ مسلمان کی سوچ نہیں ہے۔ مسلمان کی سوچ یہ ہے کہ یہ دونوں بھائی بہن ہیں جو جا رہے ہیں۔ ظنوا بالمؤمنین خیرا، اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ مسلمانوں کے ساتھ اچھا گمان قائم کرو، برا گمان کبھی مت قائم کرو۔
میں نے سلام کیا، جواب نہیں دیا، کیسا کمبخت ہے، کیسا نالائق۔ یہ طریقہ، یہ طرز اچھا نہیں ہے۔ اللہ کرے کہ مسلمانوں کے سلسلے میں ہمارے دلوں میں اچھائی قائم ہو، حسد بغض دور ہو۔ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو بارہا کہا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو دولتیں اس امت کو ملی ہیں، ایک سلام کی میں نے ابھی حدیث پیش کی، دوسری مصافحے کی میں نے حدیث پیش کی، ایک تیسری حدیث میں نے بارہا کہا ہے، آپ حضرات کو اس وقت بھی کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی۔ اللہ کے نبی نے کہا، انس اب تم بالغ ہو چکے ہو، ہمارے گھر کے اندر مت آؤ۔ لڑکا جب بالغ ہو جاتا ہے، نوکر بالغ ہو جائے تو اپنے گھر میں گھومنے پھرنے، عورتوں کے سامنے بے پردہ آنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا، انس آئندہ تمہارا داخلہ بند ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں رونے لگا، لیکن بات شریعت کی تھی کہ میں آئندہ اندر جا نہیں سکتا۔ حضرت انس فرماتے میرے لیے بڑا مشکل دن تھا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرما دیجئے جو صرف میرے لیے ہو اور آج تک آپ نے کسی کو نہ کی ہو، اور میں اپنی طرف سے پوری امت کو وہ نصیحت پہنچاؤں۔ ہو سکتا ہے آپ لوگوں میں بہت سے ایسے چہرے ہیں جو مجھے بہت سالوں سے نظر آ رہے ہیں۔ اس حدیث کو آپ نے بارہا سنا ہوگا، آج بھی سن کے رکھیے، انشاءاللہ ہم اپنی آخری سانس تک اسے بولتے رہیں گے۔ اللہ سے دعا بھی کریں گے کہ یہ حدیث ہم بھی عمل کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انس میرے بچے یاد رکھ، صبح کر اس حال میں، شام کر اس حال میں کہ تمہارے دل میں کسی کے لیے حسد اور بغض اور کینہ نہ ہو، بس جنت تمہارے لیے واجب ہے۔ دل پاک ہے، کسی کے لیے کچھ، اپنوں کے لیے، غیروں کے لیے، کسی کے لیے کچھ نہیں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلام کرو، مسلمان پہچان کا ہے اسے بھی کرو، نہیں پہچان کا ہے اسے بھی سلام کرو۔ مشہور حدیث حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ مسلمان صرف پہچان والے مسلمان کو سلام کریں گے، دوسرے مسلمان کو نہیں کریں گے۔ لا یسلم الا للمعرفہ، پہچان ہے، مسلمان معلوم ہے سلام علیکم، دوسرا مسلمان پہچان نہیں ہے، سلام نہیں کیا اسے اس لیے کہ معلوم نہیں ہے، مسلمان ہے معلوم ہے، پہچان نہیں ہے اس لیے سلام نہیں کیا۔ ایسی قیامت کی علامتوں کو اپنے اندر پیدا مت کرو، سلام کرو، مسلمان معلوم ہو گیا، چہرے سے سمجھ میں آ جاتا ہے مسلمان ہے تو سلام کرو۔ غلطی سے کسی ہندو کو بھی اگر مسلمان سمجھ کے سلام کر دیا، نقصان میں نہیں ہو، اللہ آپ کے سلام سے اسے ہدایت نصیب کر۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ ہی کے چھوٹے چھوٹے چندوں کے ذریعے سے کرایا اور کراتے چلے جا رہے۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ جامع علوم یونیورسٹی بنے گی اور یہاں سے پوری دنیا کے لیے قرآن مجید کی تعلیمات اور دینی اور عصری علوم عام ہوں گے، اور دنیا کے کونے کونے سے انشاءاللہ العزیز اپنی علم کی پیاس بجانے کے لوگ آئیں گے۔ اب تو جامع علوم میں ہندوستان کی ہر ریاست کا اسٹوڈنٹ موجود ہے، وہاں بھی ہے، یہاں شعبہ عربی میں بھی ہے۔ شعبہ عربی کے بچے ہمارے پاس آتے ہیں، کوئی بہار کا ہے، کوئی اڑیسہ کا ہے اور کوئی نیپال کا ہے، تو یہاں تو پہنچ چکے ہیں ہندوستان سب کے بچے۔ اب آئندہ دنیا کے ممالک سے بچے آئیں گے انشاءاللہ العزیز، وہ دن بھی دور نہیں، ہم رہیں نہ رہیں یہ چمن یوں ہی آباد رہے گا۔ اللہ سے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد و نصرت و اعانت و شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما کر ہم سب مسلمانوں کو دعوت اللہ، دعوت القرآن میں جوڑ دے، ہمارے بچوں کو دنیا کے فتنوں سے بچا کر دین کی راہ پہ چلا دے، مرنے کے بعد اس کو ذریعہ نجات بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔